جہاں حکمران ہے، سیاستدان ہے، دار و کرش سے، وہاں میں اور آپ ہی ہیں۔ بس یہ کہ جو قربانی امام علی مقام نے دی، ہمیں بھی اس انداز سے قربانی دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر اتنا ضرور کریں کہ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ پاکستان کو کون آگے لے جا سکتا ہے۔ درس کربلا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جب بھی امام علی مقام کی قربانیوں کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ جو قربانی ہے اس کے فلسفے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے عمل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے کہی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ طے شدہ بات ہے کہ دین اسلام قربانی سے پھیلا ہے، اور اسی قربانی میں نتیجہ کہ آپ اور ہم آج مسلمان ہیں، اور آج پوری دنیا میں ایمان والے موجود ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس اسلام نے زندہ رہنے کی جو اصول بیان کیے ہیں، اس میں ایک اصول جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا بھی ہے، اور جان دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی جان اس طرح دے دے کہ اپنا خون بہا دے، اپنے نفس کو بھی جو ہے قربان کر دے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہوتا رہے، محال یہ بات تو ایک فاسق و فاجر، ایک ظالم، ایک بدکار آدمی کے ہاتھ بیعت کر لیتے ہیں تو وہ یقیناً جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہوتا۔ آج ہم اہل پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ کس لائق ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے تو جان دے دی، ہمیں تو جان نہیں دینی ہوتی نا، لیکن کم از کم ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان ہوگا کم و بیش اس کے بنے ہوئے ہر سال یہ نیچے نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار جہاں حکمران ہے، سیاستدان ہے، دار و کرش سے، وہاں میں اور آپ ہی ہیں۔ بس یہ کہ جو قربانی امام علی مقام نے دی، ہمیں بھی اس انداز سے قربانی دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر اتنا ضرور کریں کہ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ پاکستان کو کون آگے لے جا سکتا ہے۔ جو پوری دنیا کا کفر بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان تہس نہس ہو جائے، اندر کے باہر کے اپنے پرائے دشمنوں کی یلغار ہے پاکستان میں۔ تو پھر ایسے حالات میں امام علی مقام کا یہ آنے والا دن یوم عاشور ہمیں پیغام دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے فاسق و فاجر کے ہاتھوں بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا مولانا بشیر، ایک چیز میں یہاں پر جاننا چاہوں گا، جب بھی آپ سے خیر اس حوالے سے جب بات ہے، امام علی مقام تو اس گھرانے سے ہیں جن کا تو ہمیشہ سے دوسروں کی مدد کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا سلسلہ بھی ویسے ہی ہے، چاہے وہ حضرت امام حسن کے دسترخوان کی بات ہو تو وہ بھی آپ کے ہاں چل رہا ہے، اگر مدد کی بات ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خود جو ہے وہ ہفتوں کھجوروں پر گزارا ہے تو وہ بھی مدد کی بات ہے۔ امام علی مقام تو اس سے اسی مدد کے حوالے سے کہ اسلام اور لوگوں کی اس وقت بھی، تو یہ چیزیں بھی ایک ہے، ہم سبیل کی صورت میں دیکھتے ہیں، مدد کی صورت میں۔ تو آج کا دن ہمیں کیا پیغام اس حوالے سے دے رہا ہے کہ ہم قربانی، جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو نہیں وہ ہو سکتے، جان تو نہیں دے پا رہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے جو ہے جہاں بہت ساری قربانی دینے کا کہا ہے وہاں اپنے مال کی قربانی دینے کا دیا نا، اور خاص کر کے ایثار ثواب کے لیے، نذر و نیاز کے لیے جو اہتمام ہوتا ہے ان دنوں میں سبیلوں کا، کھچڑے کا، نذر و نیاز کا، یہ اہتمام بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اہتمام کرنے والے جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح بہت سے لوگ جو بڑی بڑی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں وہ ان دنوں میں ان نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو یاد کریں، اور انہوں نے تو جو ہے نا سب کچھ دے دیا، تھوڑا بہت کچھ کر لیں گے تو کچھ دینا تو نہیں کہلائے گا، لیکن کم از کم ایک قطرہ نہیں، قطرے کا کروڑا حصہ ہمارا بھی شامل ہو جائے گا ان کی محبت میں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جیسا کہ بیٹا ہم سب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے پر نہ اٹھایا ہو، رزق اللہ دینے والا ہے، لیکن یہ کہ یہ سبیلیں، یہ نذر و نیاز، یہ کھچڑے، یہ خیراتیں خاص کر کے عاشور کے دن میں جو ہوتی ہیں یہ قابل تحسین ہے، اور چاہیے اس میں اضافہ کرنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ میرے خیال ہے آج جو محرم کا یہ بھی درس ہے کہ اس وقت مسلمان پاکستانی جو تمام ہیں وہ اس وقت مشکل کی اس گھڑی میں ہیں، تو وہ جو ایک امتحان ہے اس کی صورت ایک یہ بھی نظر آنی چاہیے کہ بلوچستان کے لیے لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے، اور نہیں نکل سکتے ہیں تو پھر وہ ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی مدد کی جائے۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔